अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। जी जनाब अली, बिजली गई हुई है और दोपहर का टाइम है। गुड इवनिंग है। गर्मी बहुत है और गर्मी तो वैसे भी बहुत है और बिजली भी 1 घंटे से नहीं आ रही। ठीक है, तो सर जी बड़ी बातें हैं, बड़ी खबरें हैं, नई नई खबरें भी हैं और उसके ऊपर बात करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था जैसे आसम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल जंग जीतने के बाद एक दिया गया ना एजाज़, फील्ड मार्शल, तो मैंने कहा जी इस तरह का एजाज़ कोई शहबाज शरीफ का भी बनता है, जिसने कहा था कि जनाब फट्टे चुक दो, इन्हों की मंजी पीढ़ी ठोक दो, उसका भी तो बनता है ना। तो उसके हवाले से कुछ नाम मुझे आए हैं। कोई कहने लगे यार जैसे नवाज शरीफ साहब का तो पता है ना, कायदे ईवान, कायदे इवाम, ठीक है, उनका है। जैसे कायदे आज़म का कायदे आज़म है और नवाज शरीफ का कायदे अवाम है, ठीक है। और इस तरीके से शहबाज शरीफ का नाम जनाब कोई कह रहा है जनाब लिखे मर्द आहन। जिस तरह से उन्होंने 16 महीने हुकूमत की और ये जंग जीती तो उनका मर्द आहन लिखे, मजबूत मर्द। फिर एक बंदे ने कहा है जनाब उसका लिखे मर्द बहरान, बहरान को काबू करने वाला। 16 महीने पहले जो हुकूमत की है पाकिस्तान को, उसने सारा कुछ निकाला है, IMF के जो कर्ज़े थे डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है, सारा कुछ किया है। तो उसका नाम मर्द बहरान भी रख दें तो वो भी बनता है। मर्द कलंदर, मर्द शहबाज भी उसका नाम है, शहबाज करे परवाज। तो बड़े से नाम आए हैं, बहुत ज़्यादा नाम आए हैं। दिफाए पाकिस्तान, मोहसन दिफाए पाकिस्तान, ये भी आया है। वैसे मैं जो है ना, मेरे नाम ज़हन में 2 नाम हैं, आप फाइनल करना। एक तो है फातेह जंग शहबाज शरीफ, फातेह जंग। दूसरा सर जी सीधा सीधा फातेह भारत, शहबाज शरीफ ने ये कहा फातेह भारत, ये बनता है। इन्हें जो दसो थोड़ा और भी कोई ना दसो, असी शाम को इंशाल्लाह घूमती चाय में फाइनल करेंगे। मेरा यही है कि जनाब फातेह भारत जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है और वो कहा है, ठीक है। अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि आपको पता है कि इंडिया अब हमारा फेस टू फेस मुकाबला नहीं कर सकता, ठीक है ना। जैसे ये दहशतगर्द, कोई भी दुनिया का दहशतगर्द हो ना, वो छुप के हमला करता है। उसे जनाब अली वो उसे क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड जाके ना वो हमले करते हैं। तो आज उन्होंने वो हमला किया है बस के ऊपर, स्कूल मासूम बच्चों की बस के ऊपर। जैसे मलाला यूसुफजई के ऊपर हमला हुआ था, आपको याद है। तो आज 6 बच्चियां छोटी शहीद हो गई हैं और उसमें 46 बच्चे थे स्कूल के। तो वो स्कूल की बस जल गई है, राख हो गई है। तो ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है और पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि ये इंडिया की प्रॉक्सी है। और इंडिया ने, और गौरव का मैंने वो जो एक है ना गोबर आर्या का नाम सुना ना, गौरव आर्या, उसने कहा था कि अब हम बलूचिस्तान में और KPK में काम तेज़ करेंगे, आप अपनी फ़ौजें इधर हमारे बॉर्डर पे ले आए, हम उधर करेंगे। ये उसने हुकूमत को मशवरा भी दिया था, मोदी को। तो ये जो है उन्होंने बलूचिस्तान में और KPK में कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं, क्योंकि आप वो सामने वैसे मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे पता लग गया ना तो साढ़े शाहीना दा, ठीक है। ये वाले जनाब अली, उस गौरव का सर जी गोबर का मुंह बंद करने के लिए मेरे जहन में है कि पाकिस्तान में एक आदमी है जो उसको करारे जवाब दे सकता है और उसकी हर वीडियो का करारा जवाब दे। तो मेरे जहन में है मुबशर लुकमान। ये अपनी ड्यूटी लगा दे कि मैंने इस गोबर आर्या को नंगा करना है, गोबर आर्या का झूठ मैंने दुनिया को बताना है। वो अपने तौर पे ठेका ले ले मुबशर लुकमान कि इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वही आगे बढ़ बढ़ के बातें करता है ना, ठीक है। तो ये खबर है जी। आगे सर जी इससे भी बड़ी खबर जो रात को ही मैं वीडियो बनाने लगा था, अमेरिका ने ये ऐलान किया है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने, कि इसराइल ईरान के जोहरी हथियारों पे हमला करने के लिए तैयार हो गया।
یہ بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو بتا رہے ہیں ہم کہ اسرائیل، آپ کو پتہ ہے اسرائیل بھی اس علاقے کا چودھری بننا چاہ رہا ہے نا، عربی دنیا کا، اور یہ مودی بننا چاہ رہا تھا ایشیا کا۔ اس کو تو ادھر دانت کھٹے ہو گئے، اب ایشیا کا چیمپئن اور جو چودھری ہے نا وہ پاکستان ہے، تو وہ بھی اس علاقے کا بننا چاہتا ہے، سعودی عرب، ایران اور یہ یمن اور ان سارے علاقوں کا۔ تو یہ خطرہ موجود ہے جناب علی جوہری ہتھیاروں کا۔ میرا خیال ہے مل کے کوئی آپ ہی فیصلہ کر لو، بجائے یہ کہ ہم انتظار کریں کہ وہ حملہ کریں گے۔ اور میں پاکستان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، آپ چلیں ان کے بچے نہ ماریں، لیکن آپ جو سکھ ہیں نا، سکھ، ان کی تحریک چل رہی ہے، اس کو آپ سپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ گوبر آریہ کا جو بیان ہے کہ ہم بلوچستان میں تباہی مچائیں گے، آپ نہیں کر سکتے۔ ضیاء الحق نے یہ کام تھوڑا بہت کیا تھا، تو یہ حکومت بھی کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس وسائل ہیں کہ ہم سکھوں کی آزادی کا اعلان کروائیں۔ یہ اس کے اوپر آپ غور کرنا ہے آپ نے۔ آگے جناب علی، عاصم منیر نے ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی وہ پہلا خطاب بھی کریں گے، اور ہم نے کہا تھا کہ اپنے پہلے خطاب میں کہیں کہ اب کشمیر بنے گا پاکستان۔ اب ہم اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی طرف نہیں دیکھ سکتے، اب ہم بزور بازو جو ہے نا وہ کشمیر لیں گے، اس کے اوپر جو ہے نا کریں۔ تو وہ سیدھے آج شہداء کی یادگار پہ گئے ہیں، قبروں پہ گئے ہیں، وہاں حاضری دی عاصم منیر نے، اور انہوں نے کہا جی یہ جتنی ہم نے جنگ جیتی ہے ان شہداء کی وجہ سے جیتی ہے، جو ہمیں اعزازات مل رہے ہیں ان شہداء کی وجہ سے مل رہے ہیں۔ تو شہداء کو وہ سلام کرنے گئے۔ واقعی سر جی یہ حافظ قرآن جو ہے نا سلام کے قابل ہے، سلام کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جناب علی جو میں تھم نیل پہ ایک وہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو تصویر، کہ آج چین، افغانستان اور پاکستان ایسے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہ بھی دشمنوں کو جناب علی ان کی چھاتی پہ مونگ دلنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تصویر دشمنوں کی چھاتی پہ مونگ دلنے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کے علاوہ تارن نے کہا ہے کہ یہ جو بس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو اس کو آپ بھول جائیں گے، ہم آپ کو کرارے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی جیسے پہلے دیے ہیں۔ اور مصدق ملک نے کہا ہے جو بیرونی دورے کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے نا، انہوں نے کہا کہ اگر حملہ ہوا تو اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور جواب دیا جائے گا، کئی گنا زیادہ، ٹھیک ہے جی، دیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوستو ایک اور خبر بھی ہے کہ انڈین جو صحافی جنہوں نے جھوٹ بولے تھے کہ لاہور پہ قبضہ ہو گیا، کراچی پہ قبضہ ہو گیا، چیچا وطنی کا ہوائی جہاز اڑا دیا گیا، جتنے کہتے لاری اڈا بھی کوئی نہیں ہوتے، ہوائی جہاز اڑایا ہے انہوں نے، تو لاہور کا سمندر اڑا دیا، لاہور کا سمندر اڑا دیا، بہا دیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور یہ انہوں نے ساری سر باتیں کی ہیں، اور ان صحافیوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہونا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آج ان کی خبریں ہیں۔ اور آخر میں فتنہ پارٹی جو باز نہیں آتی، عمران خان نے پھر کہتے ہیں کہ بوٹا گالا کٹا ہے۔ عمران خان نے جیل میں سے کیا جواب دیا ہے کہ یہ جو فیلڈ مارشل بنا ہے نا، اس کو کہو کہ یہ بادشاہ سلامت بن جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یہی سر جی اس کی زبان کی مٹھاس ہے جو اس کو باہر نہیں نکلنے دے رہی۔ عمران دی جو زبان ہے نا، ماسی کانی اور کانی ماسی لسی دے، یہ عمران کو جیل سے باہر نہیں نکلنے دے گی۔ اب اس کو کیا ضرورت ہے یہ تبصرہ کرنے کی کہ وہ جناب علی فیلڈ مارشل بنا ہے تو وہ اسے کہیں کہ بادشاہ سلامت بن جائے۔ بیٹا تیرے لیے تو بادشاہ سلامت ہے، تم فکر نہ کرو۔ 2034 تک شہباز شریف ہے، مریم نواز ہے، اور 2034 تک یہ عاصم منیر ہے۔ آپ 2034 کے بعد کی پلاننگ کریں کہ آپ 80 سال کے بعد آپ کیا کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ مراد سعید کی خواہش بھی نہیں کریں گے، پھر آپ حکومت کی خواہش بھی نہیں کریں گے، پھر آپ کے منہ میں دانت بھی نہیں رہیں گے۔ یہ سارا کچھ تیرا حل ہو جانا ہے 2034 کے بعد۔ اسی بھی بڈھے ہو جائیں گے، تو کس کھیت دی مولی ہے، ٹھیک ہے۔
تو دوستو یہ باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ ہمارے ساتھ شیئر کیا کریں, گفتگو شیئر کیا کریں, ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اور آپ جب گفتگو میں حصہ لیتے ہیں نا تو لگتا یہ ہے کہ ہم آمنے سامنے باتیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اوورسیز کا جو دوستوں کے قانونی مشورے ہوتے ہیں وہ ہماری کمپنی حاضر ہے, MLC منصف لا کمپنی. ٹھیک ہے جی. آپ ہمارے ساتھ قانونی مشورے کریں. اور جو گروپ لائف انشورنس کا کیس ہے الحمدللہ وہ 90% ہو گیا ہے. قومی اسمبلی سے بل پاس ہو گیا ہے, اب سینٹ میں ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کا جو بھی آرڈر آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے. فی الحال اس کے حوالے سے بھی اچھی خبریں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بریک میں, جب بجلی آ جائے گی تب ملتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.